دنیا میں کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کا زندگی. نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرا بستر زمین ہے اور کچھ نہیں، کملی وغیرہ کچھ نہیں. میں آرام کرتا ہوں زمین پر، اور میرا تکیہ میرا ہاتھ ہے، اور میرا سالن روٹی کھانے کے لیے بھوک ہے. دوسرا کسی چیز کا ضرورت نہیں ہوتا، بھوک سے میں کھا لیتا ہوں. اور پھل میوہ میرا درخت کی پتے اور گھاس. صبح شام میں کرتا ہوں. میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، پھر بھی میں پورے دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہوں. ہماری نے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ کے پاس ہے نہیں کچھ اور پھر آپ ہو گیا غنی دنیا میں کیسا؟ اس اعتبار سے کہ میں اللہ کی سوا اور کسی کا محتاج نہیں. مجھے کسی کا ضرورت نہیں دنیا میں، میں کسی کا محتاج نہیں، صرف اللہ کا محتاج. تو دوستو ایسا بھی زندگی گزارے، لیکن ایمان مل گیا. ایمان کی برکت سے اس کو دنیا میں دل کی سکون ملے گا. اللہ ایمان والوں کو دل کا سکون عطا کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب دل میں اللہ ہوتا ہے تو دل اطمینان ہو جاتا ہے. اور دوستو جب ایمان والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، تو وہ خوشی کے ساتھ جاتا ہے. اللہ کا رحم اور کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کی فضل اور کرم سے رحم سے وہ دنیا سے خوشی کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہو رہا ہے. ان کا بیوی محترمہ شام کی تھے، تو رو رہا ہے، اور انہوں نے فرمائی کہ اے میرا شوہر کا تکلیف پریشانی. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا نہیں وہ طرف آج تو میرا خوشی کا دن ہے. ابھی جو موت ہے اور موت کا وقت آیا میرا، یہ خوشی کا وقت ہے. کیوں کہ میں تو جا کے میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا. اسی لیے موت سے مجھے دنیا میں اور کون سا چیز ہے جو مجھ کو خوش کرے. تو خوشی کے ساتھ ایمان والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان پر، تو وہ خوش ہوتا ہے. اور ایمان پر جا رہے ہیں اس کا علامت ظاہر ہوتا ہے. اس کی پیشانی میں پسینہ آ جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. کیوں کہ اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتہ نے خوشخبری سناتا ہے، اور اس کا جو جگہ جنت، اس کی جنت کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ اس جنت کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ ہائے افسوس، میں نے تھوڑا سا عمل کیا دنیا میں، یہ تھوڑا سے رخصت ایمان والوں. دوستو قبر میں ایمان والوں کو ایمان کی برکت سے جنت کی بستر ملے گا، جنت کی لباس. یہ دنیا کی جتنا قیمتی بھی ہو، کفن یا گھٹیا ہو، یہ سب ختم ہو جائے. اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کی وقت جب آیا، تو انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کیا کہ دیکھو مجھے پرانے کپڑا میں دفن کر دو. تو ام المومنین نے فرمائی کہ بازن کیوں، ہم نئے کفن تو آپ کو دے سکتا ہے، میں ہو میرا بھائی ہے، ہم دے سکتے ہیں نئے، وجہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا دیکھو یہ جو پرانا اور نئے کفن اس کا کوئی اعتبار نہیں. دنیا سے میں ایمان کے ساتھ آخرت میں پہنچ گیا قبر میں، تو فوراً اس کفن کو کھولا جائے اور جنت کا کفن میرے لیے آ جائے. اگر نعوذ باللہ ایمان کی بغیر دنیا سے گیا، ایمان ضائع ہو گیا، تو قبر میں جاتے ہی جہنم کی لباس مجھے پہنایا جائے. اسی لیے تمہارے نئے اور پرانے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ نئے کا زیادہ حقدار زندہ ہے. تو اسی لیے انہوں کو پرانے کپڑے ہی میں کفن دیا گیا. تو دوستو ایمان کی برکت سے قبر میں بھی آرام، راحت، عزت. قیامت کے دن ایمان والوں کو وہاں بھی اور خوشی ہے. اللہ کی عرش کی سایہ میں اس کو ایمان کی بدولت جگہ ملے گا. سیدھے ہاتھ پر نامہ عمل آئے گا، اور وہ کہے گا ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، یہ میرا نامہ عمل دیکھو پڑھو. کتنے خوشی کی چیز ہے اس میں. تو دوستو اور ایسا اس کو نہیں ملے گا، ایمان والوں کو بہت شان سے ملے گا. بندہ کو اللہ کے سامنے پیشی ہوگا، فرشتہ اس کی نامہ عمل کو سیدھے ہاتھ پر دے گا، اور ایک چیخ ایسا زور سے لگائے گا آواز کہ فلانا کی بیٹا فلانا کامیاب ہو گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک سارے میدان محشر میں جتنے انسان سب اس آواز کو سنے گا کہ فلاں ایک اللہ کے بندے کامیاب ہو گئے. تو یہ کتنے خوشی کی بات. پھر جب فلسرات میں ایمان والا حاضر ہو جائے گا تو فوراً وہاں ان کی نور ظاہر ہوگا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و ایمانہم.
دوستو سامنے دائیں ایمان کا نور ہوگا اور اسی ایمان کی نور کے پیچھے چلتے چلتے وہ جنت تک پہنچ جائے گا. فل صراط اس کا کوئی کٹھن بھی نہیں ہوگا، پریشانی کا کوئی سبب نہیں بنے گا، خبر ہی نہیں رہے گا، وہ تو جنت کی دروازہ پر پہنچ جائے گا. پھر ایمان کی برکت سے جنت اس کو ہمیشہ کے لیے مل جائے گا. تو دوستو اللہ جل شانہ و من والہ نے ہمیں ایمان والوں کی گھر میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا. اسی لیے دوستو اس پر ہی اللہ کا احسان ختم نہیں. اللہ جل شانہ و من والہ نے پچھلے نبیوں کی امت میں ہمیں نہیں پیدا فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں نہیں لایا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کسی نبی کی امت میں ہمیں پیدا نہیں فرمایا. سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اور اللہ نے قرآن میں ہم کا خیر الامم، بہترین امت اللہ نے نام رکھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں سب سے پیچھے آیا ہو لیکن جنت میں سب سے پہلے تم داخل ہو جاؤ، شروع سے جنت تم ہوگی. تو دوستو پھر اس پر اللہ کے احسان ختم نہیں، اس کے اوپر اللہ نے اور احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اولین میں پیدا نہیں فرمایا. اللہ والوں نے فرمایا کہ ہمیں آخرین میں پیدا فرمایا. اس امت کے اولین جو ہے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہے. لیکن دوستو ان کا فضیلت بہت ہے، بہت بڑا ہے. لیکن دوستو اس زمانہ میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید یہ لوگ بھی تھا. ہم جیسے آرام اور راحت کی تلاش کرنے والے اور اپنا نفس کے پیچھے چلنے والا، ہو سکتا ہے ان پر جو مجاہدہ اور قربانی آیا وہ ہم پر آتا تو ہم نعوذ باللہ ان کے ساتھ ہوتے. ایسا کوئی ابتلا میں اللہ نے ہمیں نہیں ڈالا. بغیر ابتلا اور امتحان کی ہم کو سید الکونین کی امت میں اللہ نے شمار کر دیا. پھر دوستو اور کتنے میں بنایا، ایمان دیا. اور اس کی بات اللہ کی بڑا فضل ہے کہ دنیا کے کتنے مسلمان بھی ہیں، کتنے انسانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسلمان ہیں اور کس کو کس چیز کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا. کسی کو دوستو اللہ نے دکان کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو دن اور رات اسی کا فکر ہے. اور وہ دل میں ایسا گھر کر کے گیا کہ کوئی ساتھی ان کی کوئی بھائی جائے، دوست جائے اور اس کی دکان کا تعریف کرے کہ آپ کی دکان تو بہت شاندار ہے، تو وہ اس کو قریب بیٹھاتے ہیں اور چائے پلاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. کسی کو اللہ نے گائے بھیل کی فارم کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا دن اور رات اسی کے پیچھے. اس کا تعریف سنے تو خوش ہوتا ہے، اس کی کوئی برائی سنے تو ناراض ہوتا ہے. کسی کو اللہ جل شانہ نے دوست کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا پورا دن اور رات دوست کے پیچھے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. دوستو اسے کسی کا اور کسی چیز کے پیچھے جوڑ دیا، اس کا دنیا آخرت کا سارا چیز ختم. لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ سے اتنے دور کی بات بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے جو اس امت کو ملا، نبی والا محنت، اللہ نے ہمیں اس نبی والا محنت کے ساتھ جوڑ دیا. دوستو اسی لیے اس کا شکریہ ہم ادا کریں تو ادا نہیں ہو سکتا. ہم دوستو ہم کو جو اللہ نے ایمان دیا، ہم ایمان والوں پر تین چیز بہت ضروری ہے. سب سے پہلا چیز جو ہے کہ دوستو ایمان تو اصل سرمایہ ہے انسان کا. جو اصل ایمان والوں پر سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنے ایمان کا حفاظت کریں. ایمان والا ایمان سے غافل نہیں ہو سکتا، ہر وقت اپنے ایمان کا فکر ہو. ایمان سے غافل ہو تو ایمان کا دشمن اس کا ختم کر دیتا. جب دنیا میں انسان آیا ان کے ساتھ ان کے ایمان کا دشمن بھی ہے. اسی لیے دنیا میں انسان کی جان کا دشمن جو ہوتا ہے وہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسرا جگہ جاتا ہے، کبھی دشمنی بھول جاتے ہیں. لیکن دوستو ایمان کا جو دشمن ہے وہ رات و دن کبھی وہ غافل نہیں ہوتا، وہ ایمان والوں کی دشمنی میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے دوستو اللہ نے جن کو ایمان دیا، ایمان کی قیمت جن کے سامنے تھا، انہوں نے ہر وقت اپنے ایمان کا فکر کہ ہمارا ایمان باقی ہے. اسی لیے ایمان والوں پر یہ فرض ہے کہ اپنے ایمان کا حفاظت کریں، ایمان کا خیال رکھیں. ابو ملیکہ تابعی، ابو ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے 30 صحابہ کرام کی صحبت اٹھائی، ان سے ہم نے دین سیکھا، لیکن وجدنا کلہم یخافون علی ایمانہم النفاق.
یہ سارے صحابہ اکرام جن پر اللہ راضی ہے وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ کیا ہم ایمان پر ہے یا منافق ہو گئے. کتنے بڑے بات ہے. لیکن آج ہمارے کیا حال ہے؟ کیا ہم صبح شام ہمارے اوپر روزانہ سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، کیا ہم نے ہمارے ایمان کے بارے میں کوئی ایسا فکر ہے کہ بھائی ہمارا ایمان کا کیا حال ہے؟ ہاں اصل میں ہم ایمان والے ہیں یا ایمان سے ہم نکل گئے؟ اس سے اور بڑی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان حاضر ہے مدینہ میں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قصہ مشہور ہے، فضائل عمل میں بھی ہے. دوستو گھر گیا، بیوی بچہ میں کھانے پینے میں تھوڑا سا مشغول ہوا، اتنے میں ان کا ایمان کا فکر پیدا ہو گیا. تو دیکھا کہ مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تھا مجلس میں مسجد میں، تو ان کے ایمان کا جو کیفیت تھا وہ ابھی باقی نہیں ہے، تھوڑا سا. لیکن ہمارے تو ایسا نہیں کہ گھر گیا تو گر گیا سب ختم، کیا آخرات کیا ایمان سب بھول کے دنیا ہی دنیا، ایسا نہیں دوست. تھوڑا سا تو فرق آیا. اتنے میں انہوں نے کھانا پینا سب چھوڑا اور چلانا شروع کیا. فرمایا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. دوستو یہ نبی والا محنت جو ہے یہ اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کی محنت ہے. اس میں جتنا ہمارا جان مال لگے گا اتنا ہمارا ایمان کی حفاظت کا فکر پیدا ہوگا. اور نہ تو مسلمان لاکھوں ہوگی، ارے بھائی مسلمان ایمان تو ہے اور کیا، اس کی بات کیا. لیکن جتنا ایمان والا کا جتنا ایمان مضبوط اتنا ہی ان کی ایمان کی حفاظت کا فکر